بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا، تب رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ بس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا اور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آپ کی صدا سن کر آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی حالت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگیں، نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا، تبھی آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بی بی رباب کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر چوما اور فرمایا کہ رباب، میں اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گھوڑے میں لے کے میدان کربلا آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلا دیں گے۔ فوج یزید کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور فرمانے لگے، اصغر، مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ ننھے علی اصغر کی صدا سے فوج یزید کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے، اس لیے فوراً آواز لگائی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے اسی تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ جا لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنی نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں،
لیکن زمین چیخ اٹھی، مولا اگر اس ناحق خون کو ہم پہ گرایا تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کے حوالے کریں، تو آسمان کہنے لگا کہ رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک پانی نہیں برسائیں گے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پہ لے کے آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے ننھے اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو بازو میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کے پوچھا، اے مولا میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا تو چیخ کے کہنے لگی، اے میرے مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رباب صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم سے کہ اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب نے خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر گڑھا کھودا اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیا۔ جب 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا اور باقی تمام سروں کو بھی کاٹ کر ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ تب کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین پہ نیزے مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے دفن کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پہ فوج یزید نیزے مار مار کے علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ نیزہ لگنا تھا کہ نیزہ اوپر آیا اور علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہاں جب اس ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو اس کا کلیجہ چیخ اٹھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے، اور اس طرح رسول اللہ کے نواسے نے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو بچایا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔